نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کا ہوسٹ بھائی فیاض سٹار گڈ ٹی وی کی جانب سے ایک مختصر سی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہم لوگ سورہ فاطر کی رکوع نمبر 4 کی چند آیات کی تلاوت کریں گے اور اس کے مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اپنی ویڈیو کا باقاعدہ طور پہ آغاز کرتے ہیں بلا وقت ضائع کیے۔ امید ہے کہ آپ لوگ ساتھ دیں گے، پوری ویڈیو دیکھیں اور سیکھتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی ساتھی چینل پہ نیا ہے تو برائے کرم ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر کے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔ تو سنتے ہیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارة لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور۔ اللہ سبحانہ وتعالی ان آیات میں فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے، جو لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتے ہیں اور نماز کو قائم رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں گھاٹا نہیں ہے، اور یہ اس لیے تاکہ حق تعالی جل شانہ ان کو ان کے اعمال کی اجرتیں بھی پوری عطا کرے، اور اس کے علاوہ اپنے فضل سے بطور انعام کے اور زیادہ عطا کرے۔ بے شک وہ بڑا بخشنے والا، بڑا قدردان ہے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان آیات کی روشنی میں کہ ایسی تجارت سے جس میں گھاٹا نہیں ہے جنت مراد ہے، جو نہ کبھی برباد ہوگی نہ خراب ہوگی، اور اپنے فضل سے زیادتی سے مراد وہ ہے جس کو قرآن پاک میں ولدینا مزید سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ آیت جس کی طرف حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے رضی اللہ عنہ نے اشارہ کیا ہے، سورہ قاف کی آیت ہے، جس میں اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ۔ ان جنت والوں کے لیے جنت میں ہر وہ چیز موجود ہوگی جس کی یہ خواہش کریں گے، اور ان کی چاہی ہوئی چیزوں کے علاوہ ہمارے پاس ان کے لیے اور بھی زیادہ ہے جو ہم ان کو عطا کریں گے۔ اور اس کی تفسیر میں احادیث میں بہت ہی عجیب چیزیں ذکر کی گئی ہیں جو بڑی تفصیل طلب ہیں، اور ان میں سب سے اونچی چیز حق تعالی شانہ کی رضا کا پروانہ ہے، اور بار بار کی زیارت جو خوش قسمت لوگوں کو نصیب ہوگی۔ اور یہ اتنی بڑی دولت کیسی کم محنت چیزوں پر مرتب ہے جن میں کوئی مشقت اٹھانا نہیں پڑتی۔ اللہ کی راہ میں کثرت سے خرچ کرنا، نماز کو قائم رکھنا اور قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرنا، جو خود دنیا میں بھی لذت کی چیز ہے۔ قرآن پاک کی کثرت تلاوت کے چند واقعات گزر بھی چکے ہیں اور اس پہ ہم لوگوں نے بار بار تذکرہ بھی کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ شورى کے رکوع نمبر 4 میں فرماتے ہیں، وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اور جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم مانا اور نماز کو قائم کیا، اور ان کا ہر محتمم بالشان کام مشورے سے ہوتا ہے، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس سے وہ خرچ کرتے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے حق تعالی شانہ کے یہاں جو عطایا ہے وہ دنیا کے ساز و سامان سے بدرجہ بہتر اور پائیدار ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان آیات مفصلہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس کی تفصیل آپ لوگوں نے سنی، اور اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے
بہت ہی پیار سے سمجھایا کہ جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، پوشیدہ بھی اور اعلانیہ طور پر بھی۔ پوشیدہ مطلب کہ کسی کو پتہ نہ چلے، اعلانیہ یہ کہ سب کو بلا کے دیا جائے، لیکن مقصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عمل کیا جائے اور اس میں اخلاص موجود ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان اعمال کو قبول فرماتے ہیں جس میں اخلاص ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری نیت کو اچھا کرے اور ہم میں اللہ پاک اخلاص پیدا کرے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ فائدہ ہوا ہوگا اور کافی چیزوں کی معلومات حاصل ہو گئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا آخرت کی زندگی اچھی کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو دوسروں تک پہنچانے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔